پھر اسی طریقے سے نجیب صاحب نے الملفوظ کے حوالے ہی سے یہ الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھ کر ازواج مطہرات کی توہین کی کہ انبیاء اپنی قبر میں حیات ہوتے ہیں اور ان کی ازواج مطہرات ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شب باشی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کا جواب علماء اہل سنت کافی و وافی دے چکے ہیں۔ میں صرف اس مسئلے میں نجیب صاحب کا ایک جھوٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھیے جیسے میں نے اول تمہید میں کہا کہ اگر آپ جھوٹ سے کوئی بات ثابت کرنا چاہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی غیر حقیقی چیز حقیقی بنا کے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کا سہارا لینا انتہائی آسان ہے۔ تو جب نجیب صاحب نے الملفوظ کا حوالہ دیا، اول بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شب باشی کے مسئلے میں صرف اتنی سی بات کہ شب باشی والا مسئلہ ایک تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان نہیں کیا، بلکہ دیکھیے میرے سامنے الملفوظ صفحہ نمبر 362 ہے، حصہ سوم ہے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا۔ عرض: انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ ارشاد: انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ متنازع عبارت جس کو متنازع دیوبندیوں نے بنایا، دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں: بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ یہ زرقانی علی المواہب، مواہب اللدنیا جو سیرت کی کتاب ہے اس کی شرح ہے زرقانی، اور ایک بہت بڑے محدث عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے میں محض ناقل ہیں۔ تو دیکھیے جو نقل کرنے والا ہو اس پر ذمہ داری تو ویسے بھی نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ یہ بات گستاخی ہے تو پھر یہ گستاخی محمد بن عبد الباقی زرقانی نے بھی کی ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر آپ ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے کہ عبد الباقی زرقانی بھی جو ہے وہ ام المومنین کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کیا کرتے تھے؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اسی طریقے سے پھر اس بات کو بیان کرتے کرتے عمدن جان بوجھ کر نجیب صاحب نے ایک جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ میں آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے شب باشی کتنا غلیظ مسئلہ ہے جناب، کتنی بڑی بات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آگے احمد رضا خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یعنی شب باشی والا یہ مسئلہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ میں اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں، میرے سامنے الملفوظ موجود ہے، اور میں کیمرے میں دکھانے سے پہلے عبارت پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ کیمرے میں فوکس کی جائے گی۔ اس عبارت کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور حیات برزخیہ کا ثبوت تو عوام کے لیے بھی ہے۔ حدیث میں ہے مثل مومن کی اس پرند کی طرح جو پنجرے میں ہے کہ جب تک وہ قفس میں ہے اس کی اڑان اسی تک ہے، اور جب اس سے آزاد ہوا تو اس کی اڑان کتنی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں بعد مرنے کے سمع، بصر، ادراک یعنی دیکھنا، سننا اور سمجھنا عام لوگوں کا یہاں تک کہ کفار کا زائد ہو جاتا ہے، اور یہ تمام اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت اجماعی عقیدہ کس کو فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھنے، سننے اور سمجھنے کا جو ادراک ہے یہ عام لوگوں کا بھی یہاں تک کہ کفار کا بھی زائد ہو جاتا ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ اہل سنت جماعت کا، نہ کہ شب باشی والا مسئلہ۔ پھر اسی کے تحت آگے فرماتے ہیں اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جو خلاف کرے گمراہ ہے۔ تو دیکھیے نجیب صاحب نے دروغ کوئی کی، افترا کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھا کہ آپ نے شب باشی کے مسئلے کو اجماعی قرار دیا۔ پھر اسی کے ساتھ ایک بات انہوں نے کہی کہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں،
انہوں نے بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شب باشی کا معنی صحبت کرنا ہی ہوتا ہے۔ اول تو انہوں نے حوالہ نہیں دیا، کہا کسی اور وقت دیکھیں گے، نہ جانے وقت کب آئے گا، اللہ کرے نجیب صاحب کی زندگی میں آ جائے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ پہلا سوال ان سے یہ کہ مفتی اعظم ہند نے اپنی کس تصنیف میں کس جگہ یہ بات لکھی ہے، اس کا حوالہ مفتی نجیب صاحب دیں گے۔ دوسری بات، اور کیا مفتی اعظم ہند نے یہ بات لکھی ہے، اس کا ان کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ شب باشی کا معنی فقط صحبت کرنا ہی ہے؟ کیا انہوں نے کہیں اس بات کی تحدید، کہیں اس بات کا استیعاب فرمایا ہے، کہیں انہوں نے اس معنی کو متعین کیا ہے کہ جناب اعلیٰ شب باشی کا اور کوئی معنی ہوتا ہی نہیں؟ یہ ساری جواب، ان ساری باتوں کے جواب، ان سب سوالوں کے جواب نجیب صاحب کے ذمے باقی ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ کسی سوشل میڈیا پر دوبارہ جو ہے وہ جلوہ گر ہوں گے اور ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ ورنہ میں آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے ہمارا قرض ان پر باقی ہے، اور مقروض کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ سن لیجئے نجیب صاحب، آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی جب تک آپ ہمارا یہ قرض نہیں اتاریں گے، وگرنہ آپ بھی آ کر توبہ کیجئے اور جو جنید جمشید کی طرح کچھ آنسو بہا لیجئے کہ جناب اعلیٰ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر افترا کیا، ان پر الزام لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد پر کہ تسلیم زبانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔